1994 میں مالاکنڈ اور بنیر کے علاقوں میں ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ مالاکنڈ سمیت پورے ملک میں اسلامی شریعت نافذ کی جائے۔ ان نوجوانوں کا تعلق تحریک نفاذ شریعت محمدی سے تھا، جس کے قائد مولانا صوفی محمد تھے۔ اس تنظیم کے رہنماؤں کو افغان جہاد کا تجربہ بھی حاصل تھا، جس کی وجہ سے صورتحال سادہ نہیں رہی تھی۔ صوفی محمد کے کارکنوں نے مالاکنڈ میں سینکڑوں سرکاری ملازمین کو یرغمال بنا لیا۔ خیبر پاس اور سعید شریف ایئرپورٹ سمیت متعدد اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ مالاکنڈ اور کانجو کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی تحریک نفاذ شریعت محمدی کے کارکنوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ مسلح اور جنگی لحاظ سے تربیت یافتہ لوگ تھے، اپنے مشن کے لیے پوری طرح پرجوش اور جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، جس کی وجہ سے جلد ہی مقامی پولیس ان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ پورا صوبہ جیم ہو چکا تھا، نظام زندگی معطل تھا اور یہ سب کچھ پرامن بھی نہیں رہا تھا۔ مسلح جرگوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو رہے تھے۔ ایسے میں کچھ ججز پشاور سے مذاکرات کے لیے گئے تو تحریک کے نوجوانوں نے انہیں بھی یرغمال بنا لیا۔ یہ تحریک گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مولانا صوفی محمد اپنی ڈیمانڈ میں اکیلے نہیں تھے۔ تحریک نفاذ شریعت محمدی کی مدد کرنے میں جماعت اسلامی پورے زور و شور سے شریک تھی، یہاں تک کہ نواز شریف بھی ان کی حمایت میں بیانات جاری کر رہے تھے۔ تشدد کا رنگ اختیار کرتی تحریک کو افغانستان سے بھی جنگجوؤں کی حمایت حاصل تھی۔ ایسے میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے لیے یہ مشکل ترین چیلنج بن گیا تھا۔ مقامی پولیس کی ناکامی کے بعد پیراملٹری فورسز فرنٹیئر کور کو میدان میں اتارا گیا۔ شروع میں ایف سی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جنگجوؤں نے اونچی جگہوں پر مورچے بنا لیے تھے، جنہیں گرانا مشکل کام تھا۔ ایک طرف آپریشن جاری تھا تو دوسری طرف حکومت نے مولانا صوفی محمد سے مذاکرات بھی جاری رکھے، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ انسانی جانوں کا ضیاع بھی جاری تھا اور عالمی سطح پر پاکستان کی جگ ہسائی کا ایک الگ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ یہ چیلنج کس قدر مشکل تھا، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ آخر کار حکومت کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے مطالبات ماننا پڑے۔ مالاکنڈ میں اسلامی شریعت کو میجر جوڈیشل کورٹ کی حیثیت دی گئی، ججز کو قاضی کہا جانے لگا اور انصاف میں تیزی کے لیے تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ تحریک ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ تحریک 1995 میں ایک بار پھر کھڑی ہو گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ صوفی محمد کے مطابق حکومت نے طے شدہ معاہدے پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس بار حکومت نے ماحول میں شدت آنے سے پہلے ہی مولانا صوفی محمد کو گرفتار کر لیا، جس سے تحریک کے مسلح قوت ریاست کے خلاف سرگرم نہ ہو سکی۔ پاکستان سے باہر بیٹھے مبصرین اس تحریک کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے۔ طالبور لکھتے ہیں کہ یہ تحریک دراصل انصاف کی تاخیر کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ مالاکنڈ میں سول لا سے پہلے انصاف کا ایک مقامی نظام تھا، جس سے لوگ مطمئن تھے، لیکن جب وہاں سول لا اپلائی کیا گیا تو اب مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ اب انصاف مشکل، طویل اور مہنگا ہو گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مولانا صوفی محمد نے شریعت کے نفاذ کا نعرہ پیش کیا، جو نوجوانوں کو پسند آیا اور ایک پرجوش تحریک کھڑی ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ ایک مقبول بات بھی تھی، کیونکہ ضیاء الحق کا پورا دور ایسے ہی نعروں کے درمیان میں سے گزرا تھا۔ مولانا صوفی محمد تو عالم دین تھے اور ان کا مشن مالاکنڈ تک محدود رہا، لیکن نفاذ شریعت کے حامی صرف علماء اور عام عوام ہی نہیں تھے، بلکہ پاک فوج میں بھی اس کے پرجوش حامی موجود تھے۔ ایک حاضر سروس میجر جنرل ایسا ہی سوچ رہے تھے، اور یہ تھے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباس۔ ستمبر 1995 کی بات ہے کہ بریگیڈیئر مستم سر باللہ قبائلی علاقوں سے اپنی گاڑی پر راولپنڈی آ رہے تھے۔ انہیں پولیس چیک پوسٹ پر روکا گیا، ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی۔ بریگیڈیئر باللہ نے اہلکاروں سے بدتمیزی کی اور اپنے افسر ہونے کا رعب جمایا تاکہ تلاشی نہ ہو سکے۔ انہوں نے جی ایچ کیو فارم بھی پلایا کہ انہیں رعایت مل سکے، لیکن جی ایچ کیو سے لائن نہ مل سکی۔ ان کی گاڑی کی تلاشی ہوئی، جس میں کلیشن کوف اور راکٹ لانچر سمیت بھاری اسلحہ پکڑا گیا۔ یہ اسلحہ وہ کسی فوجی مشن کے لیے نہیں، بلکہ خونی انقلاب کے لیے راولپنڈی لے جا رہے تھے۔ بریگیڈیئر باللہ اس آپریشن سے تنہا نہیں تھے، بلکہ یہ سب کچھ ڈی جی انفینٹری میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی 38 فوجیوں سمیت ایک کالعدم تنظیم تحریک جہاد اسلامی بھی اس میں شامل تھی۔ اس تنظیم کے کارکن افغانستان، چچنی اور کشمیر میں مصروف جہاد تھے۔ اس مشن کو آپریشن خلافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپریشن خلافت یہ تھا
کہ 30 ستمبر 1995 کو جب کور کمانڈر اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف راولپنڈی میں موجود ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ اسی ٹیم کے ایک گروپ کے ذمہ صدر اور وزیر اعظم کو ٹھکانے لگانے کا کام تھا۔ اس کے بعد پی ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے ملک میں خلافت اسلامی کے نفاذ کا اعلان کیا جانا تھا۔ اس اعلان کے لیے ٹی وی پر جو خطاب کیا جانا تھا وہ بھی لکھ لیا گیا تھا۔ یہ ایک تہلکہ خیز منصوبہ تھا جس کے تمام پہلوؤں پر خاموشی سے کام ہو رہا تھا، لیکن کوئی تھا جو انہیں اسی خاموشی سے دیکھ بھی رہا تھا۔ پاک فوج کے اندر خفیہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے ادارے کو ملٹری انٹیلیجنس یا عرف عام میں MI کہتے ہیں، لیکن سازش میں شریک حرکت جہاد اسلامی کے کمانڈر سیف الاسلام اختر کو وعدہ معاف گواہ بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ سیف الاسلام جو سازش کے غیر فوجی کردار تھے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار منظر عام پر آئے سیف الاسلام کا نام ایک بار پھر اس وقت سامنے آیا جب بے نظیر بھٹو 2007 میں پاکستان واپس آئیں اور کارساز میں ان کے قافلے پر خودکش حملے ہوئے۔ اس حملے کے ماسٹر مائنڈز میں سیف الاسلام کا نام بھی تھا۔ پھر جنرل مشرف پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس میں بھی انہی کا نام لیا گیا۔ آخری مرتبہ سیف الاسلام کا نام اس وقت سامنے آیا جب ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا۔ کمانڈر سیف کا رابطہ نمبر اس فون میں موجود تھا جس سے اسامہ بن لادن رابطے میں رہتے تھے۔ اس سازش کے فوجی کرداروں کے خلاف آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکر کے حکم سے کورٹ مارشل کا آغاز ہوا۔ اٹک قلعے میں جنرل فیلڈ مارشل ٹرائل ہوا جس کی سربراہی ایک میجر جنرل نے کی۔ میجر جنرل زبیر الاسلام عباسی کو 7، بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14، کرنل منہاس کو 2 اور کرنل عنایت اللہ خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ ساتھ ہی تمام افسران کو برطرفی اور پینشن سمیت تمام مراد ضبط کرنے کی سزائیں بھی ملی۔ البتہ جنرل مشرف نے جب 1999 میں اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے پہلے ماہ جو کام کیے ان میں سے ایک جنرل اسلام عباسی کو رہا کرنا بھی تھا۔ ظہیر الاسلام نے رہا ہونے کے بعد عظمت اسلام کے نام سے ایک جماعت بنائی جس کا مقصد سیاسی طریقے سے ملک میں شریعت کا نفاذ تھا، لیکن 2009 میں وہ انتقال کر گئے۔ ایسا نہیں کہ ان دنوں پاکستان میں صرف یہی کچھ ہو رہا تھا، وہ زمانہ ٹی وی کے رومانس کا دور تھا۔ ہمارا ٹی وی اتنے مزے کے ڈرامے پیش کرتا تھا کہ رات 8 بجے کا کھیل دیکھنے کے لیے گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ جن لوگوں نے اندھیرا اجالا کا جعفر حسین اور ڈائریکٹر حوالدار دیکھا ہے، اور جنہوں نے افضل خان کو وائپر کے ساتھ ٹیلی فون کی نقل کرتے اور جان ریمبو بنتے دیکھا ہے، وہ اسے کبھی نہیں بلا سکتے۔ صبح 7:15 بجے بچے چچا جی سے 2 منٹ کے کارٹون دیکھ کر سکول جایا کرتے تھے، اور شام کو اینک والا جن اور علی پر کیا گزری دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر اور عمران خان سب کے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ پاکستان نے 90 کے شروع میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش اور سنوکر کے 4 ورلڈ کپ جیتے تھے۔ بسنت کی ڈور صرف انگلیوں کے پوروں کو زخمی کیا کرتی تھی اور آسمان رنگین پتنگوں سے رات ہی سے سج جایا کرتے تھے۔ پاکستان میں بسنت کی رات دیوالی اور ہولی سے زیادہ رنگین ہوتی تھی۔ پاکستان میں پاپ میوزک کا راج تھا۔ جنید جمشید ان دنوں پاپ سنگنگ کا آئیکن ہوا کرتے تھے۔ یہی وہ دن تھے جب افغانستان میں آج ہی کی طرح خانہ جنگی جاری تھی۔ گلبدین حکمت یار دوستم ربانی احمد شاہ مسعود سمیت آپ بیتی مفتونز میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایسے میں 30 لوگوں کا قافلہ ترکمانستان سے چلا اور افغانستان سے ہوتا ہوا بحفاظت پاکستان پہنچ گیا۔ اس لمبے چوڑے قافلے کو افغانستان میں جنگجوؤں نے لوٹا اور نہ اسمگلرز نے روکا۔ ٹرکوں کے سفر نے ایک ایسی جنگ کو شروع کیا جو دنیا کو 91 تک لے گئی۔